تو کیا صرف دعا سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے جی؟ دعا سے ہو جاتا ہے سب کچھ؟ اگر صرف دعا سے ہو جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نکلتے؟ میں مانتا ہوں دعا کرنی چاہیے، میں مانتا ہوں نماز ادا کرنی چاہیے، میں اس بات کا قائل ہوں کہ قرآن پاک کے مطابق اعمال کرنے چاہیے، لیکن جب تک عمل ہوگا تو اثر ہوگا نا۔ اگر عمل ہی نہیں ہوگا تو پھر اثر کیسے ہوگا جی؟ عمل ہوگا تو اثر ہوگا۔ اکثر پوچھ لو جس کسی مولوی سے بس کیا کریں جی؟ دعا کیجئے، دعا کیجئے۔ تو آپ کمرہ بند کر کے دعا کیجئے نا کہ اللہ مجھے روٹی مل جائے، کہیں جائے نا کاروبار کرنے کے لیے۔ آپ سفر نہ کیا کریں، بس دعا کریں اللہ مجھے دلی پہنچا دے، میں انگلینڈ جا کے سیٹ ہو جاؤں، میں امریکہ پہنچ جاؤں۔ دعا کرتے رہو، کہیں جانا نہیں، پاسپورٹ نہیں بنوانے کی ضرورت۔ دعاؤں کے ساتھ عمل کی ضرورت ہے۔ اکثر ہندوستان کے مسلمان پوچھتے ہیں، فلسطین کے مسلمان پریشان حال ہیں، یہ ان کا جذبہ ہے کہ یہ پوچھتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، آج روئے زمین پر صرف مسلمان وہ ہیں جن کے عزائم کے ساتھ اللہ کی مدد ہے اور یہ کبھی شکست نہیں کھاتے۔ اگر کہیں یہ دیکھو کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے تو دو لوگ اس کے ذمہ دار ہوں گے، ایک مسلمانوں کا لیڈر، دوسرا مسلمانوں کا مولوی، تیسرا نہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں فلسطین میں یہ کچھ ہو رہا ہے، ہمارے یہاں دلی میں ڈڈو ڈرامہ کر رہے ہیں کئی مولوی جی، پریس کانفرنس کریں گے، کئی لوگوں کا فون آتا ہے جلوس نکالیں۔ ابو جہل نے اسلام کے خلاف اتنی مرتبہ زہر افشانی کی تو کیا اس کے خلاف جلوس نکال کے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم کیا کریں۔ آپ جہاں پر ہیں وہاں رہ کر کیا کر سکتے ہیں؟ پہلا کام تو یہ کہ آپ دعا کر سکتے ہیں، مان لیا جی دعا کر سکتے ہیں، دعا کرنی بھی چاہیے۔ دوسرا، کیا آپ کو نہیں پتا جو مظلوم ہو قرآن نے کہا ہے کہ ان کی مدد کرو، رسول اللہ نے کہا ہے ان کی مدد کرو، اور آج 2021 میں پوچھتے ہو کیا کریں؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ فلسطین کے جو مسلمان ہیں وہ معاشی طور پر کمزور ہیں، اقتصادی طور پر کمزور ہیں؟ کیا تمہیں اس بات کی خبر نہیں ہے ہندوستان کے مولویوں کہ پوری دنیا کے الگ الگ ملکوں میں مسلمانوں نے NGO بنا کے بے شمار قافلے فلسطین بھیجیں، جو دوائیاں لے کر جا رہے ہیں، جو کپڑے لے کے جا رہے ہیں، جو ساز و سامان لے کے جا رہے ہیں، اس لیے کہ ان زخمیوں کی مدد ہو سکے جو پریشان حال ہیں، جو گری ہوئی عمارتوں کو بنانے کے لیے جا رہے ہیں؟ کیا تم نے صرف دعا ہی کرنی ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے؟ کیا ہمارے ملک میں فلسطین کی امبیسی نہیں ہے؟ ان کا اتھارٹی کا امبیسڈر نہیں رہتا کہ جس کے پاس جا کے تم بولو کہ یہ اتنے لاکھ روپے کا چیک ہے تمہارے لیے تاکہ تمہارے ساتھ یہودی لڑ رہے ہیں تو ہم پوری دنیا کے مسلمان تمہارے ساتھ کھڑے ہیں؟ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ تم یہ کہو کہ جس دن ہم مکے جائیں گے، مدینے جائیں گے، تو ہمارا ٹرپ ایڈوائزر ہمیں تیسری جگہ بیت المقدس لے کے جائے گا؟ کیا پوری دنیا کے مسلمانوں کا پتہ نہیں کہ قبلہ اول ہمارا وہ مرکز ہے جہاں 17 مہینے جس کی طرف منہ کر کے رسول اللہ نے نماز پڑھی ہے؟ یہ وہ بیت المقدس ہے جہاں رسول اللہ نے انبیاء کی امامت کی ہے۔ یہ وہ بیت المقدس ہے جس کی فتح کے بعد سیدنا بلال نے سب سے پہلی اذان دی ہے۔ یہ وہ بیت المقدس ہے جس کے محرابوں کو سیدنا زکریا نے اپنی تلاوت سے منور کیا ہے۔ کیا تمہیں یہ پتہ نہیں کہ اگر مکے جانا ہے، مدینے جانا ہے، تو تیسرا سفر بیت المقدس کا کرنا ضروری ہے ہمارے لیے؟ کس نے روکا ہے؟ کیا پوری دنیا سے لوگ جاتے نہیں ہیں؟ تو ہم کیوں نہیں جاتے؟ بار بار پوچھتے ہو کیا کرنا ہے؟ جاؤ ان لوگوں کی مدد کرو، جا کے 500 روپے مسافے میں دے کے
پلے پلائے ملاؤں کی دعائیں لینے سے بہتر ہے کہ ان زخمیوں کے لیے مرہم پٹی کا انتظام کرو جو بار بار پکارتے کہ الہ العالمین تیرے وہ مسلمان بندے کہاں ہیں اور کب تیری مدد ہماری طرف آئے گی. کون کو جو تمہارا حج کا ویزا لگاتے ہیں کہ ہم حج اس دن کرنے جائیں گے جس دن ہماری ایک فلائٹ بیت المقدس میں اترے گی ساتھ میں. بتاؤ ان ویزا لگانے والوں کو کہ ہم نے پوری دنیا کے مسلمانوں نے حج بیت اللہ کرنے کے بعد جا کے نماز مسجد اقصی میں ادا کرنی ہے. ہم نے اس مصلی کے پیچھے جا کے سجدہ کرنا ہے جہاں رسول اللہ نے سجدہ کیا ہے. ہم اس مسجد میں جا کے اذانیں سنیں گے جہاں بلال نے اذانیں دی ہیں. ہم اس مسجد کے سین میں کھڑے ہوں گے جہاں عمر فاروق نے عدل و انصاف کا پرچم بلند کیا. ان کو بتاؤ جا کر دنیا کے حکمرانوں کو. میں مانتا ہوں کہ ہم لڑنے نہیں جا سکتے, ہم کوئی فوجی مدد نہیں کر سکتے, تو دو کام تو کر سکتے ہیں کہ نہیں. ان کی اقتصادی مدد تو کر سکتے ہیں, فائنینشلی مدد تو کر سکتے ہیں. آج ہی میں پڑھ رہا تھا یو کے کی اور دبئی کی کتنی مسلمانوں کی این جی اوز ہیں جو بے شمار دوائیاں اور کھانے پینے کا سامان لے کر بیت المقدس کی طرف گئی ہوئی ہیں. ٹرکی کے کتنے مسلمان ہیں جو وہاں گئے ہوئے ہیں. بار بار ہمارے ملا شور مچاتے ہیں کہ بھارت میں دنیا کے سب سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں. ارے رہتے ہو تو کم از کم ان مسلمانوں کی بھی تو خبر گیری کرو جو تمہاری طرف متوجہ ہوں. دلی کے ملاؤں 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کرنے سے تمہاری گردن سے یہ گناہ اترے گا نہیں. صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا اخبار کو بیچ کر بری نہیں ہو سکتے ہو. رسول اللہ نے فرمایا ایمان والا وہ ہے, فرمایا جو اب اگر برائی کو دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے. فرمایا دوسرا درجہ وہ ہے برائی کو دیکھے تو اپنی زبان سے روکے. فرمایا تیسرا درجہ وہ ہے کہ اگر برائی کو دیکھے تو اپنے دل میں کم از کم برا مانے. تو ہم تو ان تینوں درجوں میں سے کسی میں بھی نہیں ہیں, تینوں میں سے کسی میں بھی نہیں آ رہے ہیں. آپ نے کیا سوچا کہ فیس بک اور واٹس ایپ پہ میسج فارورڈ کر کے نجات ہو جائے گی؟ اور کئیوں کو تو ماشاءاللہ فیس بک اور واٹس ایپ بھی چلانا نہیں آتا. اسلام کے خلاف جو بات آئی وہ بھی سب کو بھیج رہے ہیں, اسلام کے حق میں جو آئی وہ بھی بھیج رہے ہیں. صحابہ کرام کا اصول تھا رسول اللہ کے خلاف جو بات آتی تھی اس کو ڈیلیٹ کر دیتے تھے. پتہ ہے تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام جو واٹس ایپ چلاتے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو بات آتی تھی اس کو ڈیلیٹ کرتے تھے, اس کی رپورٹ کرتے تھے. مطلب اگر کسی غیر مسلم نے نعوذ باللہ گندی بات بری بات رسول اللہ کے خلاف کہی تو جا کے شور مچا کے 20 کو اکٹھا ہو کر نہیں کہا کہ یہ ایسا کہہ رہا ہے, نہیں, اس کو ختم کر دیا, بات کا موضوع ہی ختم کر دیا, اس گفتگو کا وہیں پر اینڈ. اور یہ جتنے ڈنگر ہیں جو نیا نیا موبائل خرید لیتے ہیں, جتنی اسلام کے خلاف باتیں ہوں گی اپنے دوستوں کو بھیجیں گے کہ اور لوگوں کو بتاؤ کہ نعوذ باللہ فلاں نے صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی ہے, سب کو شیئر کرو. ارے بدبختو, اپنے ذمے ہی گناہ لے رہے ہو. ہر چیز کو چلانے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے, تمیز ہوتی ہے, تہذیب اور تمدن ہوتا ہے, سب بھول گئے. فلسطین کے خلاف یہودی اور پورا امریکہ کیوں لگا ہوا ہے؟ کیونکہ فلسطین میں ٹک ٹاک کے سٹار پیدا نہیں ہوتے, فلسطین میں سارا دن موبائل پر چلا بیٹھ کر گیمیں کھیلنے والے لوگ پیدا نہیں ہوتے, فلسطین میں رنگ برنگے اپنے بال کر کے سارا دن آوارہ گردی کرنے والے نوجوان پیدا نہیں ہوتے, فلسطین میں روئے زمین کے آج بھی اول درجے کے مسلمان پیدا ہوتے ہیں جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں, جن کا کردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے, جہاں شہید ہونا لوگ اپنے لیے فخر کی بات سمجھتے ہیں, جن کی زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے نہیں تھکتی, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلہ اول کو اپنی جبینوں کے ساتھ سجاتے ہیں, شہادت دے دیتے ہیں. اس لیے پوری دنیا کا یہودی ان کے خلاف لگا ہوا ہے.
21,000 لڑکیوں نے حفظ کیا اس رمضان میں فلسطین میں. ہمارے پاس قرآن پڑھنے کو ٹائم نہیں ملا. دعا مانگنے کو بیزاری ہے. دنیا آج امریکہ اور یہودی کیوں پریشان ہے؟ آپ پڑھیے BBC کی پرسوں رپورٹ آئی ہے کہ ان کو کون سامان دے رہا ہے. پتہ لگا کہ فلسطینیوں کو سامان کوئی نہیں دے رہا، سارا کچھ خود ہی بنا رہے ہیں. تو وقت بھی ہو گیا ہے. تو میری عرض یہ ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ فلسطین کے لیے کیا کریں، پتہ کیجئے کہ فلسطین کی اتھارٹی کے کون سے افسران نئی دلی کے اندر کونسل خانے کے اندر ہیں، کون سی بڑی NGOs ہمارے صوبے کے اندر، ہمارے ملک کے اندر یا اس پورے بر عظیم کے اندر کون سی ایسی NGOs ہیں جو ایمانداری سے ان کی مدد کر رہی ہیں. ان کو بولیں کہ ہم اپنا 1 روپیہ آپ کو دینا چاہتے ہیں، ان کو دیں. اور جو لوگ حج پہ جاتے ہیں کوئی پابندی نہیں ہے بیت المقدس میں جانے کی. سنیں اطمینان سے بات میری، بیت المقدس میں نماز پڑھنے کے لیے سارا سال کوئی پابندی نہیں ہے. مسلمان شہداء نے اپنی قربانیاں دے کے اس کو سالم رکھا ہے. یہ اسی کو تو بند کرنے جا رہے تھے ابھی رمضان سے پہلے کہ دوبارہ اتنی بڑی قربانی دینی پڑی ہے. بیت المقدس میں کوئی پابندی نہیں پوری دنیا کے مسلمانوں پر جانے کی. جو بندہ حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، عورت جا رہی، مرد جا رہے ہیں، ان کے ساتھ بچے جا رہے ہیں، اگر وہ اپنا حج کا ویزا لگواتے ہیں، عمرے کا ویزا لگواتے ہیں، اپنے ٹرپ ایڈوائزر کو بولیے کہ ہم نے خانہ کعبہ کی زیارت کے بعد، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضری کے بعد تیسری حاضری مسجد اقصیٰ کی لگانی ہے، ہم نے قبلہ اول میں نماز ادا کر کے آنی ہے. جب روزانہ کئی لاکھ مسلمان پوری دنیا سے بیت المقدس کی سرزمین پر اترنے شروع ہوں گے، حالات تبدیل ہو جائیں گے. مسجد اقصیٰ اتنی بڑی ہے کہ ایک وقت میں 5.5 لاکھ مصلی، 5.5 لاکھ افراد اس مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ہی اس کے دائیں طرف مسجد براق، جہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا براق عرش کے لیے گیا، وہ بھی وہیں پر موجود ہے. اس کے علاوہ متعدد بڑی بڑی مسلمانوں کی یادگاریں جو ہیں فلسطین کے اندر موجود ہیں. تو 2 کام پلے باندھ لیں آپ. صرف رونے کے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا ہے، کلی دعائیں کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا. اگر دعا کرنی ہے تو اللہ سے کہیں اللہ مجھے توفیق دیں کہ میں اپنی نیک کمائی میں سے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کا حصہ نکالوں. مجھے توفیق دیں کہ مولا کریم جب میں بیت اللہ کا سفر کروں گا، جب میں رسول اللہ کے روضے پر حاضری دوں گا تو بنا بیت المقدس میں حاضری لگائے ہوئے واپس نہیں آؤں گا. اگر ہم یہ 2 ہی کام ہندوستان کے مسلمان کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قبلہ اول کی آزادی کی یہ جو جنگ القدس کے لوگ لڑ رہے ہیں، قبلہ اول کے لیے جو قربانیاں فلسطین کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بچے، نوجوان دے رہے ہیں، تو کل قیامت کے دن جب وہ شہداء آگے چلیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کے مسلمان شرمندہ نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.